معروف تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ ایک مرتبہ پھر اسی خطرناک مغالطے کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ پنجاب ہی پاکستان ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی بنیادی وجہ بھی یہی غلط سوچ تھی۔ ان کے مطابق افسوسناک امر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھی ہماری اشرافیہ نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور چھوٹے صوبوں کے بارے میں اس کا رویہ تبدیل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں بلال غوری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حالیہ دورہ لاہور میں ان کے ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے کیے گئے ناروا سلوک کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور حکومت میں پنجاب کے گورنر جنرل غلام جیلانی خان کا ایک جملہ اسٹیبلشمنٹ کی اجتماعی سوچ کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ وہ سیدہ عابدہ حسین کی کتاب پاور فیلئر کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جنرل غلام جیلانی خان جنرل سوار خان کے بعد پنجاب کے گورنر بنے۔ جنرل جیلانی کی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر ہی جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا خاتمہ کر کے مارشل لا لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہی جنرل جیلانی حیدرآباد سازش کیس میں عبدالولی خان اور بلوچ رہنماؤں کے خلاف شواہد پیش کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ بلال غوری کے مطابق سیدہ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ ان کے گھر بلوچ اور پختون رہنما اکثر قیام کرتے تھے، جن میں خان عبدالولی خان بھی شامل تھے۔ ایک موقع پر جنرل غلام جیلانی خان نے سیدہ عابدہ حسین کو طلب کر کے بتایا کہ ان کے گھر کے باہر دو گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ان کے شوہر سید فخر امام کے پروٹوکول کے لیے اور دوسری عبدالولی خان کی نگرانی کے لیے۔ اس پر سیدہ عابدہ حسین نے واضح کیا کہ ولی خان ان کے معزز مہمان ہیں اور وہ ایک پکے جمہوریت پسند ہیں، جبکہ ان کے شوہر وزیر ہونے کے باوجود فوج کے سیاسی کردار سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اسی ملاقات کے دوران جنرل غلام جیلانی خان نے سخت لہجے میں کہا، میں نے سرحد سندھ حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی ڈیوٹی کی ہے، یہ چھوٹے صوبوں والے کچھ بھی نہیں ہے، پنجاب ہی پاکستان ہے، یہ کبھی مت بھولیے گا۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ یہ جملہ سنتے ہی سیدہ عابدہ حسین شدید غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے جنرل جیلانی کو جواب دیا کہ بلوچستان، سرحد سندھ اور پنجاب سب پاکستان ہیں اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد تو یہ بات کسی کو بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ غوری کے مطابق یہی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں جب حال ہی میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی کے ہمراہ لاہور آمد کے دوران افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بعض وزراء کی جانب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کی گئی، لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت کو وسعت قلبی اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کے بقول پنجاب کے عوام اپنی مہمان نوازی اور فراخ دلی کے لیے مشہور ہیں، مگر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کی حکومت کا رویہ منفی تاثر چھوڑ گیا۔ بلال غوری کے مطابق صوبائی وزیر عظمہ بخاری کی جانب سے جانگلی جیسے الفاظ اور منشیات فروش جیسی بھبتیوں نے وفاق کی اکائیوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست پر تنقید ایک الگ بات ہے، مگر گزشتہ چند ماہ سے پختون معاشرے کو اجتماعی طور پر ہدف بنایا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ شرپسند، ملک دشمن یا غدار ہیں، جو نہایت خطرناک رجحان ہے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف پختونوں کو بہادر اور غیرت مند قرار دے کر اپنی سیاست کا ایندھن بناتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہماری اشرافیہ انہیں بے وقوف اور دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے نتیجے میں قوم کے اندر خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہمارا حکمران طبقہ ایک بار پھر اسی مغالطے کا شکار ہو رہا ہے کہ پنجاب ہی پاکستان ہے۔ اپنے تجزیے میں بلال غوری کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بے شمار اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کی دانست میں سقوط ڈھاکہ کی بنیادی وجہ یہی سوچ تھی کہ بنگالی جاہل، اجڑ اور گنوار ہیں اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے انہیں الگ کر دینا بہتر ہے۔ وہ میجر جنرل راؤ فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بنگالیوں کو اقتدار آبادی کی بنیاد پر مل رہا تھا، لیکن پاکستان میں ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو انہیں کسی صورت اقتدار دینا نہیں چاہتا تھا۔ بلال غوری کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل اکبر، جو بعد میں برطانیہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ فوج کے اندر بنگالیوں کے بارے میں انتہائی تحقیر آمیز سوچ پائی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی اپنی ڈائری میں کئی مواقع پر بنگالیوں کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کیا۔
बिलाल गौरी कहते हैं कि यही सोच मशरिकी पाकिस्तान के अवाम तक भी पहुंची और हालात को मजीद बिगाड़ने का सबब बनी। बिलाल गौरी खबरदार करते हैं कि अगर माजी की गलतियों से सबक ना सीखा गया और छोटे सूबों को मुसलसल हकीर समझने का रवैया बरकरार रहा तो ये तर्ज फिक्र मुल्क की यकजहती के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। उनके बकौल पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम नहीं बल्कि चारों सूबों, उनके अवाम और बाहमी एहतराम से मिलकर पाकिस्तान बनता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।